اچھا، لائف میں جب بھی غم کی کیفیت ہوتی ہے اور مشکلات ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے ایک چیز اور ہمیں سیکھنی چاہیے اور ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ یقین کے اعتبار سے بھی محنت کرنی چاہیے. وہ کیا ہے کہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا سیکھنا. کیونکہ تقدیر ایسی چیز ہے جو ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے. ہمارا ایمان تقدیر پہ ایمان لائے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اور ویسے بھی اگر ہم تقدیر کے بارے میں دیکھیں تو ہمارا کیا ایمان ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھی تقدیر اور بری تقدیر یا اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. یعنی تقدیر میں جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر کے رہے گا. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی چوائس نہیں دی. اب تقدیر کے معاملے میں اگر دیکھیں تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. کیا ہے کہ تقدیر کا مطلب کیا ہے کہ ہماری زندگی میں فیوچر میں جو آنے والے جو بھی واقعات ہیں وہ اللہ نے لکھے ہوئے ہیں. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اب سے لے کے مرتے دم تک جو کچھ انسان نے فیس کرنا ہے چاہے وہ اچھائی ہے یا برائی ہے وہ اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے. کیونکہ حدیث سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ ایک تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ تقدیر جو تھی وہ 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی. تو جو اللہ نے 50,000 سال پہلے لکھ دی ایک چیز، اس کے بعد ایک اور حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ قلم سوکھ گئے اور صحیفے بند کر دیے گئے. یعنی اب لکھنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کوئی امینڈمنٹس کے لیے کتاب کو اوپن بھی نہیں چھوڑا. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک چیز جس طرح ڈفرینٹ لاز ہوتے ہیں یا ایون ہم اپنی ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ہر تھوڑے عرصے بعد ایک نئی امینڈمنٹ آ رہی ہوتی ہے، نئی ڈیولپمنٹ آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا اب یہ نیا ورژن آ گیا، اب اس کا نیا ورژن آ گیا ہے. لیکن تقدیر کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے لکھ کے سب کچھ بند کر دیا. اس کے بعد کیا ہے کہ اب جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. تو یہ ایمان اپنی زندگی میں رکھنا کہ تقدیر میں اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ کر کے رہے گا. نا تقدیر سے متعلق اگین ہم کو اس وقت تقدیر کے ٹاپک کے اوپر لینتھی بات نہیں کر رہے، لیکن مقصد یہ بتانے کا کہ اس پہ ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ تقدیر کو آپ کبھی بھی پریزنٹ میں رہ کے نہیں سیکھ سکتے. پریزنٹ میں رہ کے آپ نہیں سیکھ سکتے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اچھا آج ہم جو کھڑے ہیں مجھے بتائیں کہ اگلے آنے والا دن میرا کیسا ہوگا، آنے والا مہینہ کیسا ہوگا، آنے والا سال کیسا ہوگا، تو آپ میں سے کوئی بھی مجھے نہیں بتا سکتا کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ وہ فیوچر ہے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں نا ہاروسکوپ سے متعلق بھی جو لوگ کہتے ہیں ورگو کے ساتھ آج دن اس کا ایسا گزرے گا، سیجیٹیرین کا جو ہے وہ آج ایسا دن گزرے گا. یہ سب نان سینس اور ٹوپی ڈرامے ہیں. ٹھیک ہے، صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے ایک اسٹینڈرڈائزڈ قسم کے ٹیمپلیٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہی باتیں لکھی ہوتی ہیں، وہی اٹھا کے ایک اسٹار کے اس میں ڈال دی اور لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو بھی آج تمہارا دن جو ہے ایسا گزرے گا. اگر اس میں سے کوئی ایک دو چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں دیکھو آج لکھا تھا نا اسٹار کے مطابق، وہ آج وہ لکھا بھی کیا ہوتا ہے، آج آپ کھانا کھائیں گے. اوکے، تو کھانا تو آپ کھائیں گے، آج آپ پانی پئیں گے. ٹھیک ہے، ہم جیسے گیونگ ایگزامپل اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. مطلب یہ ایگزیکٹلی بات نہیں ہوتی، بٹ اس طرح کی جنرل باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ جو ایک انسان کی لائف میں ویسے بھی ہونی ہوتی ہیں. آج آپ کسی اچھے انسان سے ملاقات کریں گے. آپ اپنے اماں ابا سے تو روز ہی ملاقات کرتے ہیں الحمدللہ، سو اور ماں باپ اپنے بچوں سے ملاقات کرتے ہیں. اچھے انسانوں سے ملاقات ویسے بھی ہوتی ہے آپ کے روزانہ الحمدللہ. تو مقصد بتانے کا ہے کہ یہ سب باتیں جو ہے نا آج کیا ہونے والا ہے، یہ صرف فضول قسم کی باتیں ہیں. اس کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں اب تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. اب پریزنٹ میں رہ کے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کل کیسا ہوگا، نیکسٹ ویک کیسا ہوگا، نیکسٹ منتھ کیسا ہوگا، نیکسٹ ایئر کیسا ہوگا. لیکن یہ چیز آپ سمجھ سکتے ہیں اپنے پاسٹ کو دیکھتے ہوئے. تقدیر کو اگر سمجھنا ہے تو اپنے پاسٹ کو دیکھ کے انسان تقدیر کو سمجھ سکتا ہے. جب انسان اپنے ماضی میں دیکھتا ہے کہ آج سے 5 سال پہلے جو کچھ ایسے واقعات ہوئے، 10 سال پہلے ہوئے، بچپن میں کچھ ہوئے، تو تب انسان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس وقت یہ پلان کیا تھا لیکن وہ نہیں ہوا بلکہ یہ ہو گیا. میں نے فلاں جگہ پہ جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور میرے دوست نے بھی اپلائی کیا تھا. میری جاب نہیں ہوئی تھی، میرے دوست کی ہو گئی تھی. اس وقت کیا تھا، اس وقت تو مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا اور میرے دوست کو جاب مل گئی. اور اس وقت کیا تھا کہ اس وقت انسان کو فیل ہو رہا تھا کہ یہ میری زندگی میں ورسٹ سچویشن ہوئی ہے. لیکن کیا ہوا کہ میرا دوست اس کمپنی میں چلا گیا، میں ریجیکٹ ہو گیا، تو میں نے فلاں کمپنی میں جا کے اپلائی کیا جو اس سے بہتر کمپنی تھی، میری وہاں پہ جاب ہو گئی.
اور جب وہ وہاں پہ جاب ہوئی اور آج میں اپنے دوست سے کئی گنا زیادہ بہتر سیلری لے رہا ہوں اور میری پوزیشن بھی اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. تو جب انسان پیچھے دیکھتا ہے اپنے پاسٹ میں, تب انسان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ واقعی اس کے پیچھے اللہ نے میری تقدیر میں چونکہ وہ جاب نہیں لکھی تھی اس لیے مجھے وہ والی جاب نہیں ملی, اور میری تقدیر میں یہ والی جاب لکھی تھی یا یہ بزنس لکھا تھا اس لیے مجھے وہ مل گیا. تو پریزنٹ میں رہ کے پاسٹ میں آپ دیکھیں گے تو ہر انسان کی زندگی میں اس کو ایسے واقعات مل جاتے ہیں جہاں پہ اس کو دیکھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اللہ اسی ٹریک پہ چلاتا ہے. ہم چاہے اپنی زندگی میں جتنا مرضی زور لگائیں, ہم اللہ کے بنائے ہوئے ٹریک پہ ہی چلتے ہیں, چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے. اور جو اچھائی ہونی ہے وہ بھی ہو کے رہنی ہے, جو برائی ہونی ہے وہ بھی ہو کے رہنی ہے.